یا مور خواجہ قطب الدین عالیہ، مشکل کرو آسان خواجہ مورے، مشکل کرو آسان خواجہ مورے، قطب الدین آج میرے داتا، قطب الدین دہلی کی سب سے عظیم درگاہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ خواجہ قطب خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز کے محبوب خلیفہ ہیں۔ آپ خاندان چشت کے چشم و چراغ ہیں، خواجہ غریب نواز کے دلبر ہیں، بابا فرید گنج شکر کے رہبر ہیں، ان کے پیر ہیں۔ خواجہ خواجگان معین الدین چشتی غریب نواز نے جو ہندوستان میں محبت، امن اور بھائی چارے کا چراغ روشن کیا، اس کی روشنی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے دور دور تک پھیلائی۔ جو بھی آستانہ سلطان الہند غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی ثم اجمیری کے آستانے پر حاضری دینے کے لیے جاتا ہے، وہ پہلے یہاں پر حاضری دیتا ہے کیونکہ یہ جانشین غریب نواز ہیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضری دینے کے بعد لوگ اجمیر شریف جاتے ہیں۔ سیدنا سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے اتنا پیار آپ کے پیر و مرشد سلطان الہند عطائے رسول سیدنا سرکار خواجہ معین الدین چشتی ثم اجمیری اتنا پیار کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے، ان کی چاہت یہ رہتی تھی جو میرے دربار میں آئے تو میرے جانشین، میرے اول خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضری دے کر میرے دربار میں آئے۔ ہر طرح کے لوگ یہاں پر آتے ہیں، ہندو مسلم بھی آتے ہیں، مسلم تو آتے ہی آتے ہیں لیکن غیر مسلم لوگ بھی آتے ہیں اور اپنی منتیں اور اپنی فریاد کرتے ہیں ان کے آستانے پر۔ اللہ تعالیٰ ان کی نسبت سے، ان کے دربار میں آنے کی برکت سے اور اپنے محبوب سیدنا سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں جو انسان دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی فرماتا ہے، ان کی نگاہ کرم سے اس کے خالی دامنوں کو اللہ تعالیٰ بھر دیتا ہے۔ جگت دیس میں نام تہا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے دہلی شہر میں چشتیہ سلسلے کی بنیاد رکھی اور آج دہلی شہر میں 3 بڑی بڑی چشتی درگاہیں ہیں۔ خواجہ قطب بختیار کاکی کی درگاہ، حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ اور حضرت نصیر الدین چراغ دہلی کی درگاہ۔ مہرولی دہلی کا سب سے قدیم علاقہ ہے۔ مہرولی میں ہی خواجہ قطب بختیار کاکی نے اپنی خانقاہ بنائی اور اس طرح مہرولی دہلی کا پہلا صوفی مرکز یعنی پہلا صوفی سینٹر یہیں پر قائم ہوا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوش کے رہنے والے تھے جو سینٹرل ایشیا میں صوفیوں کا ایک بہت بڑا سینٹر تھا۔ خواجہ قطب امام حسین کی اولاد سے ہیں۔ اوش میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد خواجہ قطب بغداد تشریف لے گئے۔ بغداد میں خواجہ قطب کی ملاقات خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز سے ہوئی۔ بغداد میں خواجہ قطب خواجہ غریب نواز کے مرید ہو گئے اور ان کے ساتھ ہندوستان کے لیے روانہ ہو گئے۔ خواجہ قطب صاحب نے اپنے پیر و مرشد خواجہ غریب نواز کے ساتھ اجمیر شریف میں رہنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن خواجہ غریب نواز نے ان کو دہلی میں رہنے کا حکم دیا۔ اس زمانے میں دہلی میں سلطان التمش کی حکومت تھی۔ خواجہ غریب نواز کا یہ فرمان سن کر سلطان التمش بے حد خوش ہوئے۔ دہلی کے رہنے والے اور سلطان التمش نے بڑی عزت اور عقیدت کے ساتھ خواجہ قطب صاحب کا دہلی شہر میں استقبال کیا۔ خواجہ قطب نے سلطان التمش کو اپنے عوام کی خدمت
اور ان کے ساتھ انصاف کرنے کی ہدایت دی۔ سلطان التمش کو خواجہ قطب صاحب سے بے حد عقیدت اور محبت تھی۔ اس قریبی تعلق کے باوجود خواجہ قطب صاحب سیاست سے دور رہے اور اپنے لیے ایک فقیری زندگی کو پسند فرمایا۔ یہ مسجد جو ہے جس میں عرض کر رہا ہوں، یہ مسجد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد ہے، جس کو مسجد خواجہ قطب صاحب کے نام سے لوگ جانتے اور پہچانتے ہیں۔ یہ وہی مسجد ہے جس کو سیدنا سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں بنائی تھی، اس کا سنگ بنیاد رکھی تھی، اور اس کے بعد میں کئی مرتبہ اس کی تعمیر اور توسیع ہوئی، لیکن یہ ان کے زمانے ہی کی بنائی ہوئی مسجد ہے۔ خواجہ قطب صاحب نے اللہ کے ذکر اور خدمت خلق کی اہمیت لوگوں کو بتائی۔ آپ نے فرمایا کہ کم کھانے میں، کم سونے میں اور کم بولنے میں ہی خیر ہے۔ آپ نے کہا کہ اللہ سے دوستی جب ہو سکتی ہے جب انسان ہر حال میں، چاہے وہ مصیبت ہو یا خوشی کا موقع ہو، اللہ کا شکر ادا کرتا رہے۔ کاکی کا جو لفظ ہے وہ آپ کے نام کے ساتھ اس طرح جڑا ہے کہ روایت کے مطابق کہ آپ اللہ کے مقدس ولی اور اللہ کی یاد میں ہمیشہ مستغرق رہتے تھے۔ آپ نے کبھی پیسہ مال جمع کرنے کی خواہش آپ کے دل میں نہیں تھی، اس وجہ سے آپ کے گھر میں پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے کچھ تنگی رہتی تھی کھانے پینے کی، تو آپ کے پڑوس میں ایک بقال رہتا تھا، اس کی بیوی کا آپ کے گھر میں آنا جانا تھا، آپ کی بیوی سے ان کی کافی قربت تھی، تو اس وجہ سے آپ کی اہلیہ محترمہ کبھی ان سے کبھی کچھ ادھار لے لیا کرتی تھیں۔ ایک بار کسی وجہ سے انہوں نے طعنہ دیا کہ اگر ہم نہ دیتے آپ کو ادھار تو آپ کے لوگ بھوکے رہتے، کھانے کو نہیں ملتا۔ اس بات کو سن کر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا صدمہ ہوا، رنج ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں اپنی بیوی سے کہا تمہیں روٹی کی جب ضرورت ہو تو ہمارے یہاں کمرے میں آ کے ایک طاق ہے، اس میں بسم اللہ کر کے آپ روٹی نکال لیا کرو۔ اللہ رب العزت نے غیب سے انتظام فرما دیا اور وہ ہمیشہ آتی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر روٹی نکال لیا کرتی تھیں۔ اس طرح آپ کو مستقل یہ کام چلتا رہا اور اللہ تعالیٰ غیب سے روز روٹی بھیجتا رہا۔ جب یہ راز آپ کی بیوی سے، بقال کی بیوی کو پتہ لگا، تب یہ غیب سے روٹی آنا بند ہو گئی۔ آج بھی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی درگاہ پر کاک کا یعنی بیسنی روٹی کا لنگر بکتا ہے۔ فجر کی نماز پڑھ کے آپ کی چوکھٹ پر سلام پڑھتے ہیں، اور سلام پڑھنے کے بعد آپ کا دروازہ کھولا جاتا ہے، اس کے بعد اندر دعا ہوتی ہے۔ دن بھر زائرینوں کا آنا جانا رہتا ہے، پورے دن آستانہ کھلا رہتا ہے، تو سورج غروب ہونے سے پہلے 3-4 منٹ پہلے روشنی کی دعا ہوتی ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد پھر آستانہ کھلتا ہے اور پھر اندر دعا ہوتی ہے، اور زائرین لوگ سب اندر حاضر رہتے ہیں، دعا میں شامل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد خدمت ہوتی ہے اور پھر آستانہ شریف معمول ہو جاتا ہے، رات بھر یوں ہی بند رہتا ہے، فجر کی نماز کے بعد کھلتا ہے۔ یار کا کی کوئی نہیں ہمارا یا بختیار کاکی، ہے آسرا تمہارا یا بختیار۔ خواجہ قطب صاحب کی درگاہ میں بہت سے صوفیوں اور بزرگوں کے مزارات ہیں، جن میں آپ کے کئی خلیفہ، بیٹے اور مرید شامل ہیں۔ بخارا کے قاضی حمید الدین ناگوری صاحب اپنے زمانے کے ایک مشہور صوفی اور عالم تھے۔ آپ نے تصوف پر یعنی صوفیزم پر کئی کتابیں بھی لکھی۔ ناگوری صاحب خواجہ قطب صاحب کے استاد بھی تھے اور گہرے دوست بھی۔ خواجہ قطب صاحب اور قاضی حمید الدین ناگوری صاحب دونوں کو سما محفلوں کا بے حد شوق تھا۔ سج رہا ہے آستانہ خواجہ قطب الدین کا، سج رہا ہے آستانہ خواجہ قطب الدین کا، سج رہا ہے آستانہ خواجہ قطب الدین کا، سج رہا ہے آستانہ خواجہ
ख्वाजा कुतुबुद्दीन का सारा आलम है दीवाना, सारा आलम है दीवाना है ख्वाजा कुतुबुद्दीन का, ए ख्वाजा कुतुबुद्दीन का आलम है, ए ख्वाजा कुतुबुद्दीन का, ख्वाजा कुतुबुद्दीन का आलम है दीवाना। झोलियां सबकी भरी है ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने, झोलियां सबकी भरी है ख्वाजा कुतुबुद्दीन, वो मेरे ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने, ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने, ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने ऐसा कर्म किया कि हमें जिस पे नाज है, ऐसा कर्म किया कि हमें जिस पे नाज है, खैर हो ऐसा कर्म किया कि हमें जिस पे नाज है, ऐसा कर्म किया कि हमें जिस पे नाज है, ऐसा कर्म किया कि हमें जिस पे नाज है, ख्वाजा कुतुब तो वाकई बंदा नवाज है, आहे डोलियां सबकी ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने, डोलियां सबकी भरी है ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने, डोलियां सबकी। ख्वाजा कुतुब साहब के आंगन में ये दाई साहिबा की दरगाह शरीफ है। यहाँ 2 मज़ारात हैं, एक दाई साहिबा का जिन्होंने ख्वाजा कुतुब साहब को दूध पिलाया था और दूसरा उनकी बीवी का। दाई साहिबा भी ऊश की रहने वाली थी जहाँ के ख्वाजा कुतुब थे। जब ख्वाजा कुतुब ने महरौली में अपनी खानका बनाई तो उन्होंने ऊश से अपनी दाई साहिबा को बुला लिया और वही यहाँ खानका का सारा इंतज़ाम देखती थी। ख्वाजा कुतुब साहब की वजह से 800 साल से मुसलसल महरौली का इलाका मुबारक और बरकत वाला माना जाता है। ख्वाजा कुतुब साहब की दरगाह के चारों तरफ छोटी और बड़ी दरगाहें हैं और दिल्ली की बहुत सी मशहूर हस्तियों के मज़ारात हैं। सुल्तान अल्तमश से पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की हुकूमत थी। सुल्तान कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार बनवाया जिसका नाम ख्वाजा कुतुब साहब के नाम पर रखा गया। कुतुब मीनार दिल्ली में इस्लामी तामीर का पहला नमूना है। सुल्तान अल्तमश ने महरौली में हौज़े शम्सी नाम का तालाब भी बनवाया। ख्वाजा कुतुब साहब ने तालाब बनाने की जगह बताई। हौज़े शम्सी ख्वाजा कुतुब साहब की दरगाह से करीब औलिया मस्जिद के किनारे पर है। औलिया मस्जिद ख्वाजा कुतुब साहब के ज़माने से ही है। औलिया मस्जिद में ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा कुतुब साहब और उनके खलीफा बाबा फरीद गंज शकर ने एक साथ नमाज अदा की थी। आज भी उनके हजारों चाहने वाले इस मुबारक जगह पर नमाज अदा करने आते हैं और इस जगह की बरकत से फैज़ हासिल करते हैं। 19वीं सदी में मुग़ल बादशाह अकबर शाह सानी ने दिल्ली में फूल वालों की सैर का जश्न मनाने का सिलसिला शुरू किया। इस जश्न में दिल्ली के सब फूल वाले मिलकर ख्वाजा कुतुब साहब की दरगाह पर फूलों की चादर और फूलों का पंखा पेश करते हैं। दूसरे दिन दिल्ली के फूल वाले महरौली की तारीखी और पुरानी योग माया मंदिर में फूल और फूलों का पंखा पेश करते हैं। बहादुर शाह जफर के ज़माने में फूल वालों की सैर के दौरान दिल्ली वाले महरौली में जमा होते थे और कई दिन तक तफरीही प्रोग्राम जारी रहते। बादशाह की सवारी हौज़े शम्सी के किनारे जहाज महल से शुरू होती थी। आज़ादी की लड़ाई के दौरान 1942 में फूल वालों की सैर का सिलसिला टूट गया था। हिंदुस्तान के आज़ाद होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी सरपरस्ती में ये जश्न दोबारा शुरू करवाया।
پھول والوں کی سیر اب ہر سال اکتوبر کی آخری تاریخوں میں بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ پھول والوں کی سیر کا جشن دہلی کی گنگا جمنی تہذیب اور ہندو مسلم بھائی چارے کی پہچان بن گیا ہے۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر برسات میں مہرولی آتے تھے اور ظفر محل میں ٹھہرتے تھے۔ ظفر محل جو مغلیہ دور کی آخری عمارت ہے، خواجہ قطب صاحب کی درگاہ سے جڑی ہوئی ہے۔ خواجہ قطب صاحب کی درگاہ کے آنگن میں یہ سنگ مرمر کی خوبصورت موتی مسجد مغل بادشاہ بہادر شاہ اول نے 18ویں صدی میں بنوائی تھی۔ ظفر محل کے اس کونے میں مسجد کے ساتھ مغلیہ خاندان کے بہت سی قبریں موجود ہیں۔ ان میں شاہ عالم بہادر شاہ اول اور شاہ عالم ثانی کی قبریں بھی ہیں۔ ظفر محل کے اس کونے میں بہادر شاہ ظفر نے خواجہ قطب صاحب کے قریب اپنی آخری آرام گاہ پہلے سے ہی مقرر کر لی تھی۔ بادشاہ کی قسمت میں جلا وطنی لکھی تھی اور اس کو اپنے وطن کی سرزمین میں دفن ہونا نصیب نہ ہوا۔ بہادر شاہ ظفر کا انتقال رنگون میں ہوا۔ اپنی اس بد نصیبی پر بہادر شاہ ظفر نے یہ شعر کہا: کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ کہتے ہیں دہلی 7 بار اجڑی اور بسی ہے۔ مانا جاتا ہے کہ جب تک خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی درگاہ قائم ہے، دہلی قائم رہے گی، دہلی بستی رہے گی۔ انیس 1947 کے فسادات کے دوران جب خواجہ قطب صاحب کی درگاہ کو توڑ پھوڑ سے نقصان پہنچا تو مہاتما گاندھی خواجہ قطب صاحب کی درگاہ پر حاضر ہوئے اور دہلی والوں کی طرف سے ان سے معافی مانگی۔ گاندھی جی نے درگاہ شریف کی مرمت کروائی اور مزار شریف کے چاروں طرف کی جالیاں جو ٹوٹ گئی تھیں وہ دوبارہ بنوائی۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی 1236 عیسوی میں اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ خواجہ قطب صاحب کا سالانہ عرس 14 ربیع الاول کو بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ عرس کی شب یعنی 13 ربیع الاول کی رات کو قوالی کی آوازوں سے آستانہ گونج اٹھتا ہے۔ اسی رات اجمیر شریف سے ایک بہت بڑی اور خوبصورت چادر خواجہ قطب صاحب کے مزار شریف پر پیش ہونے کے لیے آتی ہے۔ چودہ ربیع الاول کی صبح 11 بجے خواجہ قطب صاحب کی درگاہ پر قل شریف ہوتا ہے، جس میں بے شمار لوگ خواجہ قطب صاحب کو سلام کرنے اور ان کا فیض حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ چشتیہ سلسلے کے صوفیوں نے اپنے کردار اور پیغام محبت سے سماج میں ایک ایسا انقلاب پیدا کیا جس کا ہندوستانی ادب، تہذیب اور خیالات یعنی زندگی کے ہر شعبے میں گہرا اثر ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے جو محبت، امن اور بھائی چارے کی شمع روشن کی، اس کے پروانے
شہر شہر میں، گاؤں گاؤں میں آج بھی موجود ہے۔